کمیٹی ہیڈ کرتا ہے کانگریس میں، اس سے ملاقات کی. میں نے ان دونوں کو یہ کہا کہ آپ جنگ نہیں ہار رہے، ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ اس دفعہ ملاقات یا بھی ملاقات کریں. ان کو میں نے کہا آپ یہ جنگ ہار رہے ہیں افغانستان میں، یہ کوئی اس میں اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ مزید اور جو آپ جو سرج بھی لے آئیں، یہ جنگ نہیں آپ جیت سکتے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں نے پوچھا، میں کہا آپ کیا کریں گے جنگ جیتنے کے لیے؟ کوئی مجھے بتا دے کہ کون سی پانی پت ہوگا کہ جنگ جیتی جائے گی. تو آپ بھی نہیں جنگ جیت رہے، آپ نے تو یہاں سے چلے جائیں گے، زیادہ زیادہ آپ کا معاشی نقصان ہو جائے گا. لیکن پاکستان کا تو بڑا غرق ہو رہا ہے، انڈر گراؤنڈ ہے. سوات کے اندر ANP ہے ہی نہیں، وہ اپنی جانیں بچا رہے ہیں سارے لوگ. ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ نظر ہی نہیں آتی پبلک میں. تو کس نے یہ جو ملٹری آپریشن کے بعد سوات میں انفراسٹرکچر کون بنائے گا؟ پولیس ہے ہی نہیں سوات میں. تو یہ اگر آپریشن ہو بھی گیا تو اب اس کے بعد جو انفراسٹرکچر آنا چاہیے تھا وہ کدھر ہے؟ اور ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے؟ اس لیے میں نے ان کو بھی کہا کہ وہ جو لوگ قبائلی علاقے کے ایکسپرٹس ہیں ان سے رائے لیں، بجائے حکومتی یا جو ہمارے ایمبیسڈر بیٹھے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے قبائلی علاقے کی کیا سیاست اور کیا وہاں حالات سب کچھ. ان ایکسپرٹ سے ہم نے کہا سیمینار میں کہ ان کی سب کی یہ کنکلوژن تھی کہ جب تک امریکہ افغانستان میں پاکستان میں امن نہیں آنے لگا، اور انہوں نے سب نے یہ کہا کہ یہ ملٹری آپریشنز معاملہ اور بگاڑ رہے ہیں بجائے معاملہ حل کرنے کے لیے. اس سے بڑھ رہی ہے یہ جو انتہا پسندی ہے پاکستان میں بڑھ رہی ہے. تو یہ 2005 سے پہلے تو کوئی ملٹنٹ طالبان تھا ہی نہیں پاکستان میں. تو یہ ملٹری آپریشن نہیں پیدا کیے، یہ انڈے دیے 30. تو اور مزید اب جب وزیرستان میں جا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی نااہل لیڈرشپ ہے. اور مجھے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اپنے لوگوں کے خون پہ ڈالرز بنا رہی ہے. تو ان کے تھنک ٹینکس کو کم از کم یہ تو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ جنگ کسی طرح جیتی جائے گی. یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی، یہ ان کے اپنے آپ لوگ کہہ رہے ہیں. تو ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں. ان کا مہینے کا خرچہ افغانستان میں کم از کم $3 ارب ہے مہینے کا. تو ان کے جو حالات آگے آ رہے ہیں اور ان کی جو اکانومی کے حالات ہیں یہ سسٹین نہیں کر سکتے، یہ جنگ نہیں جیت سکتے. ان کو بھی سمجھ آتی جا رہی ہے. تو اگر یہ ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے اور وہ سارا نزلہ ہمارے پہ گرا رہے ہیں کہ جناب ساری سینٹر آف ٹیررزم پاکستان ہے، تو کیا ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ڈال کے اور یہ نہ کہیں کہ ہم دونوں کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے تو ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہو، یہ سیل کر سکتی ہے. اگر تو ان کا انٹرسٹ کوئی اور ہمارا انٹرسٹ اور کچھ ہو، پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے اپنے آپ کو تیاری کریں. لیکن اگر دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر اس وقت پاکستان میں ایک صحیح حکومت ہوتی تو وہ بھی کنونس کر چکی ہوتی. بدقسمتی سے جب آپ اپنے ملک میں اصلاحات کریں نا، اپنی گورننس سسٹم ٹھیک نہ کریں، خود آپ ٹیکس نہ دیں، پیسہ آپ کا سارا باہر بینک اکاؤنٹوں میں پڑا ہو، اور آپ خرچے آپ کے آسمانوں پہ ہوں، آمدنی بڑھ نہ رہی ہو، تو پھر آپ ڈالرز کمانے کے لیے اپنے لوگوں کا خون بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس جنگ کا فائدہ اٹھا رہی ہے ڈالرز بنانے کے لیے، جیسے کہ مشرف کر رہا. اب مجھے یہ کہ اگر طالبان کی آئیڈیالوجی سے خطرہ تھا تو جب وہ پاور میں تھے افغانستان میں تب کیوں نہیں آئیڈیالوجی پاکستان آئی؟ 2001 سے 1 تک تھے، 96 سے لے کے، کیوں نہیں قبائلی علاقے میں کم از کم آ جانا چاہیے؟ طالبانائزیشن کیوں نہیں ہوئی تھا؟ کیونکہ یہ آئیڈیالوجیکل موومنٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل موومنٹ ہے. یہ ان کی انویژن کی وجہ سے پیداوار ہے. آئیڈیالوجیکل، اگر یہ آئیڈیالوجیکل ہو تو اس کا حل ماڈریٹ اسلام میں، جو مشرف کہتا تھا انلائٹنڈ ماڈریشن. لیکن اگر پولیٹیکل ہے تو اس کا حل پالیٹکس میں ہے. ساروں کو یہ جو میں پوائنٹس دیتا ہوں ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے اس. مثلا میں ان کو کہتا ہوں کہ کسی کو نہیں پتا کہ قبائلی علاقے کے اندر 15 لاکھ مسلح لوگ ہیں، 15 لاکھ. اب کوئی مجھے بتایا کہ عقل، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارے میں عقل ہو کہ 800 سے 1000 القاعدہ آپ کہہ رہے ہیں، 800 سے 1000 القاعدہ کے پیچھے 15 لاکھ لوگوں سے آپ اپنے خلاف ریکروٹس پیدا کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل ہے؟ کہ پہلے میں الیکشن لڑی تو میرے خلاف سب سے تگڑی کیمپین کیا ہوئی کہ جناب عمران خان یہودی لابی کا حصہ ہے،
کہ میں جو یہودی میرے ذریعے پاکستان کو فتح کرنے کے لگے. یہ پہلی کیمپین میرے خلاف چلی. اب ادھر سے 180 ڈگریز پہ طالبان خان بن گیا ہوں میں. لیکن بات تب بھی میں وہ کر رہا تھا جو آج میں کر رہا ہوں. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, سوورن نہیں ہیں. ہماری فارن پالیسی غلام ہے. یہ سب سے نمبر 1 چیز ہے کہ ایک ملک جب تک آزاد فیصلے نہیں کرتا وہ یہی حرکتیں کرے گا جو آج ہم کر رہے ہیں کہ جنگ کسی کی ہے, جنگ ہم نے اپنی بنا لی. نہیں جی, ہماری جنگ ہے. ہماری جنگ اگر ہوتی تو پہلے کدھر تھے یہ جو انتہا پسند ہو, کتنے خود کو کرنے تھے ہمارے. ایک جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا. کیوں؟ اچھا, لبرل آج کل کس سے کھلایا جاتا ہے؟ جو امریکہ کا وفادار غلام ہو, جو ان کی باتیں کرتا ہے وہ آج لبرل بن گیا ہے. ہماری طرح کے لوگوں کو انہوں نے کہتے ہیں انتہا پسند ہے. میں ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ابھی ان کے پولیٹیشین سے مل گیا. مجھے کہتے ہیں عمران خان تم, وہاں لوگ کہتے ہیں کہ تم پرو طالبان ہو. میں نے کہا 30 گروپ ہیں, بتا دیں کس گروپ, کیونکہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ گروپ کا فلسفہ کیا ہے, کون سے گروپ کے ساتھ ہوں میں. اگر ہم ملٹری آپریشن کی خلاف بول رہے ہیں تو میں آج آپ یہ کہوں, میں کبھی میں اپنے لوگوں کے خلاف ملٹری آپریشن کی حمایت کر ہی نہیں سکتا. جب بھی آپ فوج کو شہری علاقے میں بھیجیں گے, یہ ناممکن ہے کہ وہ فوج عام شہریوں کے قتل عام نہ کرے. فوج کی ٹریننگ ہی نہیں ہے شہری علاقوں میں لڑنے کی. فوج کی ٹریننگ فوجوں سے لڑنے کے لیے. اس لیے کوئی مہذب معاشرہ فوج کا استعمال اپنے لوگوں کے خلاف کبھی نہیں کرتا. بالکل فوجی کی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ اور مسئلے حل کرے سوائے بندوق کے ذریعے. اس کو ٹریننگ ہی نہیں ہے. اس لیے چرچل نے کہا تھا کہ war is too serious a business for generals. خود انتہا پسندی اپنے ملک میں بڑھائی. ظلم اور ناانصافی آپ لوگوں پہ کریں, انتہا پسندی بڑھ جائے گی. آپ انسان ہیں لوگ, یہ جو بھی لڑ رہے ہیں یہ انسان ہے. پوچھو تو صحیح کہ کیوں بندوق اپنے اوپر بم مار کے کیوں اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں؟ کوئی وجہ, انسان کوئی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اتنے انتہا پہ جاتا ہے. آپ جب تک وجہ پہ نہیں جائیں گے اور آپ کہیں گے جس سمٹمز یہ آپ ان کو برا بھلا کہیں, طالبان کو میرا کنڈیم کرنے سے یہ ختم ہو جائے گا. تو پہلے یہ تو پوچھے کہ یہ بنے کیسے ہیں طالبان, کدھر تھے یہ پہلے. اور اس لیے آج میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم نے عقل سے اس معاملے کو ڈیل نہ کیا, ہمارا ملک میں مزید انتہا پسندی پھیلے گی. ہمارا جو نوجوان ہے, خاص طور پر پشتون نوجوان ہے, وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے. غصہ ہے لوگوں کے اندر. سوات کے اندر کیمپوں میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے باغات برباد ہو گئے, ان کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں, ان کے مویشی وہ سارے ضائع ہو گئے ہیں. 30 لاکھ لوگ آپ نے گھروں سے نکال دیے 5000 طالبان کے پیچھے. یہ کوئی عقل ہے؟ کوئی یہ ذرا خود غور سے سوچیں کہ کون سی یہ کس نے آپریشن پلان کیا ہے کہ آپ نے 5000 لوگوں کو اگر کرنا تھا تو آپ نے 30 لاکھ لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور کوئی دنیا میں, مجھے کوئی دنیا میں بتائیں کہ ملک اپنے لوگوں کے خلاف ہیلی کاپٹر, گن شپس اور F-16 سے بمباری کرتا ہے, توپوں سے بمباری کرتا ہے, جدھر شہری بیچاری عورتیں بچے ہوں. جو ملٹری آپریشن ہوا آج تک ہمیشہ کہا جی ناگزیر تھا, کوئی آپشن نہیں تھی. کوئی بھی آپشن ہو, یہ کیا آپشن تھی کہ آپ نے 5000 لوگوں کے پیچھے 30 لاکھ لوگوں کو گھر سے نکال دیا. تو یہ 35 لاکھ لوگوں کا دھیان رکھے گی ہماری گورنمنٹ؟ تو کوئی سوچے. اور جلدی کیا تھی؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کر لینا تھا؟ 8 لاکھ کی فوج ہے, 5000 لوگوں نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا تھا. کیا کوشش بھی ہم کر سکتے تھے کہ بار بار مذاکرات کر کے اصل انتہا پسندوں کو علیحدہ کرتے ہیں؟ مجھے کئی کالیں آئی ہیں لاہور میں, پنڈی کے اندر بیچارے عام پشتونوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا, پیسے لے کے ان کو چھوڑ رہے ہیں. ہماری پولیس کا حال تو دیکھو, تو ان کے حوالے کر دیے. پہلے وہ مار کھا کے آ رہے ہیں, گھر نہیں ہے, پھر وہ جا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پولیس کے حوالے کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو, شہریوں کو ایک سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس دلدل سے کیسے نکلنا ہے, کیونکہ اس کی تو اینڈ ہے کوئی نہیں.